بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اردو کے دوسرے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا گزشتہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر شاعر نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم مشہور نثر نگار مولانا الطاف حسین حالی کہ حیات زندگی جو ہے اس کے اوپر ایک روشنی ڈالیں گے، اور جو ہمارا اردو کے اندر سیکشن سی میں جو سوال آتا ہے نثر نگار کے اوپر تبصرہ کا، تو اس سوال کے حوالے سے ہم مولانا الطاف حسین حالی کو پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور 1857 کے ہنگاموں کے بعد یہ دہلی آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کالج کے اندر ملازمت اختیار کر لی۔ سر سید احمد خان نے ان کی جو پوشیدہ صلاحیتیں تھیں ان کو دیکھ کر انہیں مسدس لکھنے کی جو ہے وہ دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کے ساتھ یہ ان کی تحریک کا عمر بھر مولانا الطاف حسین حالی نے ساتھ دیا ہے۔ اور الطاف حسین حالی اردو ادب میں کئی حیثیتوں کے اندر یہ ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جدید اردو تنقید کے بانی ہیں، بلند پایا اور قادر الکلام شاعر بھی ہیں۔ مطلب کہ ان کی ایک شاعرانہ جو ہے وہ ان کا تعارف بھی ہے، اور دوسری طرف ان کا ادبی ایک تعارف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہی ہے۔ پہلے یہ باقاعدہ سوانح نگار ہیں، اور عادت کے یہ شریف النفس انسان تھے اور درد مند انسان تھے۔ یہی صفت ان کی جو ہے وہ نثر نگاری کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کا جو انداز تحریر تھا وہ استدلالی تھا، اور اشاروں کنایوں اور اس کے ان اشاروں کنایوں کے بجائے یہ براہ راست جو ہے نا وہ مخاطب ہوتے تھے، اور تحریروں میں ان کے ٹھوس اور تاریخی دلائل بھی جو ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عقلی دلائل ہیں وہ بھی یہ دیا کرتے تھے۔ اور سر سید کے جو انداز تحریر کے جو اثرات ہیں وہ حالی نے قبول ضرور کیے ہیں، مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جوش کے بجائے جو ہے وہ ہوش سے کام لینے کی کوشش کی ہے۔ اور حالی کی جو نثر نگاری تھی اس میں قومی مقاصد بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ میانہ روی اور اعتدال کے قائل بھی تھے۔ اگر ان کی لکھی ہوئی تصنیفات کا جائزہ لیں تو اس کے اندر ہمیں پہلی ان کی تصنیف ہے طبقات الارض، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات جاوید، دیوان حالی، مسدس حالی، مجالس النساء۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کافی ساری جو ہے وہ تصنیفات ہیں، مولود شریف وغیرہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہرحال جو اہم چند آپ کے سامنے تصنیفات تھی وہ ہم نے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کا انداز تحریر کی اہم خصوصیات جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پہلی جو ان کی خصوصیت تھی وہ ان کا انداز تحریر جو ہے وہ بے ساختہ پن جو ہے اس کا اظہار ان کی طرز تحریر سے ہوا کرتا تھا۔ یہ سر سید کے ہم نے آپ کو بتایا کہ اہم ساتھیوں میں سے ہیں، اور ان کی تحریروں کے اندر بے تکلفی بے انتہا ہمیں نظر آتی ہے، اور اردو نثر کو انہوں نے جدید سائنسی انداز دیا ہے۔ اور سائنسی انداز سے مراد یہ ہے ہماری کہ جو چیز جیسی ہے اسے انہوں نے اسی طرح سے ہی بیان کیا ہے۔ اور حالی کی اس خصوصیت کا خیال رکھا جائے اگر تو دیکھا جائے تو یہ چیز تو سر سید کی تحریروں میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اور حالی نثر کے اندر جملوں کی جو لمبائی ہوتی ہے، یعنی جملوں کا جو لمبا ہو جانا ہوتا ہے، طویل ہو جانا، تو اس کا بھی یہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ زیادہ لمبے جملے استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ پھر مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مشکل اور غیر مروجہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے استعمال سے بھی یہ پرہیز کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں کہیں بھی آپ کو بے ربطگی جو ہے نا وہ پائی نہیں جائے گی، مطلب کہ ربط کے ساتھ ساتھ یہ اپنی بات کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو سادگی اور روانی بھی ان کی تحریروں کے اندر موجود ہے، اور یہ ان کی اہم خوبی ہے کہ ان کی تحریروں میں سادگی بھی ہوا کرتی تھی اور روانی بھی ہوا کرتی تھی، اور ان کی تحریروں میں ادب کا جو اعلیٰ معیار تھا وہ بھی موجود تھا، اور جو معلومات اور واقعات پوشیدہ ہوتے تھے وہ بھی یہ لکھنے سے گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ حالی کو حقیقت پسند کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اسے فطری انداز میں قلم بند کر دیتے ہیں، نہ کسی استعارے کا استعمال کرتے ہیں، نہ زومانہ کوئی جملہ لکھتے ہیں، نہ کوئی جو اشارہ کنایوں کے اندر بات لکھتے ہیں،
نہ غیر ضروری کوئی تراکیب جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں. نہایت سادگی، روانی اور بے تکلفی جو ہے وہ ان کی تحریروں کے اندر پنہا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ ہم دیکھیں تو تمثیل نگاری جو ہے وہ بھی ان کی تحریروں کی ایک نہایت جو ہے وہ نمایاں خوبی ہے. اور تمثیل نگاری جو ہے اس کے استعمال انہوں نے اپنی تحریروں میں حقیقت کا جو روپ ہے نا اس کو دھارنے کے لیے کیا ہے. یعنی کہ جہاں انہوں نے ضروری سمجھا وہاں پہ انہوں نے مثال کا جو استعمال کر دیا، اور غیر ضروری جو استعارات ہوتے ہیں، کنایت ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے بالکل بھی اپنے انداز طرز تحریر کا جو ہے وہ موضوع کسی طرح سے بھی نہیں بنایا، نہ اسے تحریر کے اندر شامل کیا ہے. اپنی تحریروں میں تمثیل نگاری کو انہوں نے شاعرانہ رنگ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں شبلی کی طرح شاعرانہ جملے بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی خوبصورتی اور لغویات سے زیادہ، لغویات جو ہوتی ہیں ان سے زیادہ یہ تفصیلات اور وضاحت کے جو ہے وہ قائل ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تحریریں جو ہیں وہ شگفتہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو مولانا الطاف حسین حالی کی اثر نگاری کی اور خصوصیات میں سے ایک کیفیت جو ہے وہ استدلالی جو ہے وہ کیفیت ہے. اور اس استدلالی کیفیت کے اندر یہ اپنے خیالات اور جو تصورات ہوتے ہیں اس کو نہایت مدلل انداز میں تحریر کرتے ہیں، اور مشہور بزرگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو حوالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو اور فارسی ادب کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب کو بھی بطور دلائل کے پیش کیا ہے، اور یہ دلیلیں اور مثالیں موقع کی مناسبت سے ہوتی تھیں کہ پڑھنے والا مسترد ان کو نہیں کر سکتا. اور ان کی جو کتابیں ہیں مقدمہ شعر و شاعری اور یادغال غالب، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی استدلالی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کی بہترین یہ مثالیں. اس کے بعد ہم دیکھیں تو مقصدیت ان کی تحریروں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. حالی نے ادب کو مقصد کے تابع بنانے کی کوشش کی، ہم یہ بخوبی کہہ سکتے ہیں. اور ان کے خیال میں ادبی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر مقصدیت جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، اور جو مقاصد سر سید نے متعین کیے ہیں حالی نے انہیں ہی اپنی تحریروں کے اندر جگہ دی ہے، اور انہوں نے فن کو برائے فن نہیں بنایا بلکہ فن کو برائے مقصد کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حالی نے اصل حقیقت اور اصل مقاصد کو اولیت دی ہے، اور اس کے بعد فنی جو لوازمات ہیں ان کا خیال رکھا ہے، اور اس سلسلے میں اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اپنایا ہے، اور نہ انہوں نے اصلاح قوم کے جو عظیم مقاصد ہیں ان سے آنکھیں پھیری ہیں، اور درمیانہ راستہ انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ اختیار کیا ہے. اور نئے جو لکھنے والے ہیں ان کو پیغام دیا ہے کہ تحریروں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا کام جو ہے وہ بھی بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم ان کی تحریروں کے اندر سنجیدگی اگر دیکھیں تو وہ بھی موجود ہوتی ہے، اور یہ بذات خود بھی سنجیدہ طبیعت کے جو ہے وہ مالک تھے، اور شخصیت کی خوبیوں کا اثر ان کی تحریروں کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو حالی کی جو تحریریں تھیں ان کے اندر سنجیدگی نظر آتی ہے، اور یہ بڑے محتاط ہوتے تھے، سنجیدہ ہوتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے پڑھنے والے جو ہیں ان کے تصورات اور خیالات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اور مولانا الطاف حسین حالی کی تحریروں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص و عوام سب ہی جو ہے وہ یکساں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کے اعتبار سے لکھتے ہیں تاکہ ہر کوئی ان کے مقصد سے جو ہے وہ آگاہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو انگریزی الفاظوں کا انہوں نے جو ہے وہ جا بجا استعمال کیا ہے. جو انگریزی الفاظ ہیں وہ انہوں نے جا بجا استعمال کیے ہیں، اور اردو کے دامن میں انہوں نے ایک اور زبان کے الفاظوں کا جو ہے وہ اضافہ بھی کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی روش ہے جس سے انگریزی الفاظوں کو بھی عام ہونے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے. اس طرح اردو زبان کا ذخیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ بھی گیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو با محاورہ زبان جو ہے اس کا بھی یہ استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ زبان و بیان کا تحریروں کے اندر بڑا ہی خیال کرتے تھے، اور اردو اور ہندی زبان کے جو محاورے موقع کی مناسبت سے یہ لکھ دیا کرتے تھے، اور مگر زبردستی اپنی تحریروں کے اندر ٹھوستے ہوئے آپ کو کہیں پہ یہ نظر نہیں آئیں گے. غیر ضروری جو لفاظی ہوتی ہے، تشبیہات ہوتی ہیں، استعارے ہوتے ہیں، ان کا سہارا نہیں لیتے تھے، سادگی سے موضوع کی وضاحت کر دیتے تھے، اور جس کی وجہ سے جو سننے والا ہوتا ہے، جو قاری ہوتا ہے، اس کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور حالی کا جو انداز تحریر ہے وہ عام بول چال اور روزمرہ کی جو زبان ہوتی ہے اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین نمونہ ہے. سمانہ نگاری جو ہے وہ
حالی کے روپ میں ہمیں ایک بہترین سوانح نگار جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور سوانح صرف معلومات کی ذخیرہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ فرد کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی نفسانی جو کیفیت ہے اور زندگی کے جو تمام اتار چڑھاؤ ہیں ان سے آگاہی بھی جو ہے وہ سوانح میں شامل ہے، اور حالی جو ہے وہ اس فن میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید ان کی بہترین سوانح عمری ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی لکھتے وقت ویسے بھی حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ تحقیق کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بہترین یہ نقاد بھی ہیں۔ تنقید نگاری جو ہے وہ بھی حالی کے روپ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ حالی کو ویسے بھی اردو زبان کا ایک بہت بڑا نقاد مانا جاتا ہے۔ تمام ان کی جو تصانیف ہیں اس کے اندر ہمیں تنقیدی جو ان کی خوبیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کو ان کے جو تنقیدی اصول ہیں ان کی بہترین شرح جو ہے وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمجھا جاتا ہے، اور حالی نے جو تنقید نگاری ہے اس میں انہوں نے تنقید اردو ادب میں ایسی کی ہے کہ دوسروں میں بھی جو تنقیدی شعور ہے نا وہ بیدار کیا ہے، جگا دیا ہے، اور ان کی جو تنقید نگاری ہے اسی کی بدولت اردو ادب نے تیزی سے جو ہے وہ ترقی کی منازلیں جو ہیں وہ طے کی۔ تو عزیز طلبہ، ہم اگر مولانا الطاف حسین حالی کی جو شخصیت ہے اس کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اس میں سر سید کے بعد کسی نے ان کے انداز تحریر کو اگر اپنایا ہے تو وہ مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ ان کی تحریروں کے اندر قوت بیان جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، فصاحت بھی نظر آتی ہے اور روانی بھی نظر آتی ہے، اور یہ زبان کی جو لوازمات ہیں اس سے زیادہ یہ نفس مضمون جو ہے اس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ان کے مزاج کا جو خلوص ہے، سادگی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دھیما پن ہے وہ ان کی تحریروں کے اندر بھی ہمیں خوب دکھائی دیتی ہے۔ حالی کے مگر دو کارنامے ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایک ان کی جو حقیقت پسندی پر لکھی ہوئی سوانح نگاری ہے حیات جاوید، اور دوسری ان کی تنقید نگاری کے اوپر جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری جس کے وہ خود بانی ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر تھا جس میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی جو اثر نگاری کی خصوصیات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔